ہماری محبت میرے آقا سے کیوں اتنی زیادہ ہے؟ کیوں اتنی زیادہ ہے کہ ایک وجہ بتاتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صحابی تھے حضرت صہیب۔ حضرت صہیب یہ جوان تھے، ان کی عمر 25 سے 27 سال کی، اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا کہ نہایت ہی عمدہ اور مہنگی خوشبو استعمال کرتے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو ان کی خوشبو آتی تھی۔ بڑے رئیس خاندان سے تھے، لیکن میرے آقا کے دامن میں جب آئے، باپ کٹر دشمن تھا، ماں بھی کٹر دشمن تھی میرے آقا کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صہیب ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے، اس لیے کہ رسول پاک کے صحابہ میں اکثر غریب تھے، ایک امیر کا بیٹا کیسے آ جائے گا؟ ماں باپ روکتے رہے، لیکن یہ محبت بڑھتی ہی رہی۔ ایک بات یاد رکھیں، دیوانوں کا حال ہی یہ ہوتا ہے، جب جب انہیں حضور سے روکا جاتا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے دیکھا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اس صہیب کو ماں بھی روکتی رہی، باپ بھی روکتے رہے۔ وقت ایسا آیا کہ باپ نے دھمکی دی کہ اگر تو وہاں جانا نہ چھوڑے گا تو تیرے ساتھ میں بہت برا سلوک کروں گا۔ جب یہ ظلم سہتے سہتے صہیب نے دیکھا کہ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مکہ میں نہیں تھے، تو حضرت صہیب نے کہا میں بھی اب مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ باپ نے کہا اگر تو نے ایسی حرکت کی تو ساری جائیداد تیرے سے میں آگ کر دوں گا، تجھے ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی۔ حضرت صہیب نے کہا جو لکھوانا ہے مجھ سے لکھوا لو، جائیداد تمہیں مبارک، مال و دولت تمہیں مبارک، میں مدینے کا مسافر مدینے چل کے رہوں گا۔ باپ نے کہا ساری چیزیں قرض کر لی گئی، جائیداد ختم، کچھ دینے کو تیار نہیں۔ صہیب تنہا صرف بدن پر جو کپڑے پہنے تھے نکل پڑے مدینے کے راستے پر۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، پیچھے سے ماں پکارتی ہے، کہتی ہے صہیب تجھے پتا ہے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے ہیں، ہمارے پیسوں کے ہیں، ہمارے پیسوں کے کپڑے پہن کر کے تو محمد کے پاس جائے گا؟ حضرت صہیب واپس گھر آئے، ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور ٹاٹ کے کپڑے، گونی کا لباس اپنے جسم پر ڈال دیا اور کانٹوں سے بٹن بنا کر کے انہی ٹاٹ کے کپڑوں میں وہ مکہ سے ہجرت کر کے نکل پڑے۔ انہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی۔ صہیب جب اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے، اتنے پر بھی بس نہیں ہوا، ان کے ظالم باپ نے پیسے دے کر کے مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں کو بلایا اور کہا کہ میرا بیٹا مدینے کے راستے پر ہے، جہاں ملے گا خوب مارو، اتنا مارو کہ زخمی ہو کر واپس وہ ہمارے گھر آ جائے۔ پیسہ لے کر کے گنڈے آئے، بیچ راستے میں صہیب تنہا، کبھی کتے تنہا اس عاشق رسول کو گنڈوں نے گھیر لیا، کبھی کوئی ادھر سے نوچتا کبھی ادھر سے نوچتا ہے، مکے مارے جا رہے ہیں۔ وہ تنہا میرے آقا کا غلام مقابلہ تو کرتا رہا، لیکن اتنے مار کھایا کہ ناک پوری پھٹ گئی اور خون جاری ہوا، زخموں سے پورا چہرہ سوج گیا، گھٹنے ٹوٹ گئے، جگہ جگہ زخم ہوئے، تھک ہار کر کے زمین پر لیٹ گئے۔ ان غنڈوں نے کہا چل واپس مکہ چلے جا، اسی میں تیری عافیت ہے۔ صہیب نے کہا اب تو ایک بار میں چھوڑ چکا، موت آئے گی تو میرے مصطفیٰ کی تلاش میں آئے گی، اس راستے میں ہی آنی ہے تو آ جائے۔ وہ بھی تھک ہار کر کے چلے گئے۔ اے میرے عزیزوں، اے دیوانگان عشق محمد، دنیا آج بھی تمہارے ساتھ یہ حشر کرنے کو تیار ہے۔ ان ظالموں کو بتا دینا موب لنچنگ تم کر کے کسی عاشق کے عشق کو کبھی نہیں چھین سکو گے، جتنے تم مارو گے انشاءاللہ اتنی ہی ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ صہیب کو مار کر کے، توڑ کر کے، زخمی کر کے دیکھ لیا، واپس وہ مایوس ہو کر چلے آئے۔ جانتے ہو پورا دن زخموں کی حالت میں چور چور وہ وہیں پڑے رہے۔ دوسرے دن کچھ ہوش آیا تو پیدل سفر کر کے مدینے آ رہے ہیں۔ 9 دن کا سفر 425 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ۔ یہ پیدل چلے آ رہے تھے میرے آقا کے اشتیاق میں، میرے آقا کی محبت میں۔ ادھر مدینہ طیبہ میں صحابہ کہتے مغرب کی اذان کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور قریب اپنی گردن اونچی کر کے بار بار اس طرف دیکھ رہے ہیں جو سفر کا راستہ تھا۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا کوئی قبیلہ آنے والا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے، آج سے ملاقات کے لیے کوئی قبیلہ آنے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک عاشق آنے والا ہے۔
جو زخموں سے چور ہے. لوگوں نے اس کا راستہ روکا مگر اسے کوئی نہ روک سکا. صحابہ کہتے کون ہے جس کا انتظار مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کہتے ہیں زخموں سے چور، خون میں لت پت، رات کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے. ہم نے دیکھا تو یہ تو صہیب ہے جو مکہ کے مالدار کا بیٹا، جس کی خوشبو اتنی مہنگی تھی کہ لوگ سونگھنے کے لیے آیا کرتے. آج وہ زخموں سے چور مدینے میں آ رہا ہے. میرے آقا بڑھ کر کے آگے چلتے ہیں. جیسے ہی صہیب قریب آئے آقا نے سینے سے سینہ لگا لیا، معانقہ کیا اور اپنے بدن پر جو چادر تھی وہ نکال کر کے صہیب رومی کو پہنایا اور کہا اللہ تیرا بھلا کرے. حضرت صہیب کے جملے سنو. اے میرے عزیزوں، یہی میرے بیان کرنے کا مقصد ہے. جس کو لوگوں نے توڑا، ماں نے مارا ہوگا، باپ نے مارا ہوگا، گنڈوں نے پیٹا ہوگا، مال چھین لیا ہوگا، لیکن جب وہ تھکا ہارا غلام مدینے پہنچتا ہے، میرے آقا کے سینے سے سینہ لگتا ہے، رسول پاک چادر پہناتے ہیں، تو دیکھو صحابہ کہتے ہیں صہیب کے چہرے پر ہم نے خوشیوں کے آثار دیکھے. ایسا لگتا تھا کوئی زخم بھی نہیں، کوئی درد بھی نہیں. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، صہیب کہتا ہے میرے دوستو اب تو مجھے کسی غم کا احساس بھی نہیں. دنیا چھوٹتی ہے چھوٹے، مصطفیٰ کی چادر میرے پاس ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان وہ صہیب ہے. جانتے ہو زندگی بھر مدینہ طیبہ میں اسی چادر پر بسر کرتے رہے. اور جب موت کا وقت قریب آیا وصیت کر کے جاتے ہیں لوگوں میری یہ چادر مجھ سے جدا نہ کرنا، جب مجھے کفن دینا تو اسی چادر میں کفن دینا. اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے. لیکن میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے مجھ سے محبت کرنے والی ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا. میری عزیز ماں نے میرے کپڑے اتروائے. کسی کی ماں چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، اس وقت مدینے کا آقا تنہا نہیں چھوڑتا. سبحان یہ ہے اللہ. ہماری محبت کی وجہ، یہ ہے ہماری محبت کی وجہ. عزیزان گرامی، میں دنیا کو یہ کہتا ہوں اگر ماں بھی ہماری چھوڑ دے، باپ بھی ہمارا چھوڑ دے، مگر گنبد خضرا کا مکی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تنہا کبھی نہیں ہونے دیتا. ایک روایت موجود ہے، تم سمجھتے کیا ہوئے نوجوانوں؟ ہو سکتا ہے آج تمہیں یہ گلیمر کی دنیا نے کا دکھا ہو، تمہیں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی پھرکیوں نے اپنی طرف کھینچ لیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے تھوڑی دیر کے لیے بھٹک گئے ہوں گے، لیکن صرف اخلاق میں، اعمال میں. لیکن آج بھی تمہارے سینے میں میرے آقا کا وہ چراغ جل رہا ہے. اگر حضور کی محبت کا چراغ نہ ہوتا تو اس مجمع میں آتے بھی نہیں. اور مجھے پتا ہے مجھے سننے والے ہوتے کون ہیں. ظاہر سی بات ہے، واہ واہ واہ. میں نے محسوس کیا ہے مجھ جیسے خطیب کو بہت کم لوگ سنتے ہیں. ویسے تو دور بیٹھ کے بہت سنتے ہیں، لیکن قریب آنے والوں کو میں نے محسوس کیا ہے. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں یہ مولانا کے ساتھ کھڑے رہیں گے کل کو ہم پہ بھی کیس ہو جائے گا، یہ فل رڈار میں ہے، ان کو بھی پکڑ لیں گے ان کو بھی پکڑ لیں گے. لیکن الحمدللہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں جو آئے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا ڈراتی نہیں، یا دنیا ڈرائے تو یہ ڈرتے نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں نے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے سینوں میں وہ عشق کی چنگاری ابھی موجود ہے، بس اسے شعلہ بننے کی دیر ہے. اس چراغ کی لو کو تھوڑا سا اور بلند ہونے کی دیر ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے عزیزوں، میں نے تو اب یہ جاگتے ہوئے اور اویئرنس آتے ہوئے بھی میں نے محسوس کیا کہ آج سے 1 سال پہلے ایک خبیث ملعون پاکھنڈی میرے نبی پاک کی شان میں بھونک رہا تھا، تو ہم نے اسے پکار کر کہا تھا کہ آؤ چلتے ہیں آگ میں دیکھ کے. آپ کو پتا ہوگا میرے عزیزوں، ہمارے جذبات سے کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی پلاننگ سے نہیں،
بلکہ دل جب دکھتا ہے تو یہی میں نے کہا عشق کچھ بھی کر سکتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. حضور کی محبت ہے, حضور کا نام ہے, ہمیں تو اتنا پتا ہے, حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, حضور کی گھر میں دعوت کیا, میرے آقا دعوت میں آئے, کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دسترخوان پر پہنچ لیا. حضرت جابر کہتے ہیں وہ دسترخوان اٹھا کر میں نے تبرک کے لیے رکھ لیا. وہ بدعقیدو سنو, تبرک رکھنا بھی صحابہ کی سنت ہے. حضرت جابر اس دسترخوان کو اٹھا کر رکھتے ہیں, لیکن روایت میں موجود ہے کہ جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہوتا, حضرت جابر اس کو پانی سے نہیں دھوتے, بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے. کپڑے کا دسترخوان آگ میں ڈالتے, تھوڑی دیر کے بعد اس کو آگ سے نکالتے, پورا میل نکل جاتا, ایک رواں بھی نہیں جلتا تھا. حدیث میں موجود ہے. کس وجہ سے؟ کپڑے کو تو آگ جلاتی ہے, لیکن اس کپڑے کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے جو پوچھا تھا, اپنے ہاتھوں سے جو مسح کیا تھا. ہم نے یہ روایتیں پڑھی ہیں, جب میرے آقا دسترخوان کو ہاتھ لگائیں وہ کپڑا نہیں جل سکتا, تو اس نام مصطفیٰ پر ان کا کوئی غلام اگر چل جائے. مجھے اس بات کا یقین تھا, مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر آگ پر بھی حکم چلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی حکمرانی ہے. رب ذوالجلال کا حکم ہے, میرے مصطفیٰ کی رضا کے بعد ہی وہ ہمارے لیے کچھ غزن پہنچا سکتی ہے. عزیزان گرامی وقار, میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ 1 سال سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے بچوں کو جاگتے ہوئے. 1 سال پہلے ہم نے پکار کر کہا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا, مہینہ گزرا, 2 مہینہ گزرے, ہر جگہ سے آواز آنے لگی, بچے جوان بیدار نظر آنے لگے. ایک واقعہ میری آنکھیں بھگو دیتا ہے, میں آپ کے سامنے وہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک بار ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کا حلیہ دیکھ کر کے عجیب تھا, ممبئی کا رہنے والا, ہپی کٹ ہے, پھٹی جینز پہنا ہوا ہے, ادھر بالیاں ہیں, کڑے بھی ہے, اور پوری داڑھی میں بھی ڈیزائن, ٹیٹو بھی لگے ہوئے ہیں, جو ایک عجیب سی کیفیت بنا کر کے وہ آیا ہمارے پاس. کہا نشہ بھی کرتا تھا, دن رات نشے میں رہنے والا, اور مجھ سے کہتا ہے مولانا میں تو مسجد میں کم آیا کرتا ہوں, مجھے پتا نہیں, لیکن میرے یہ حالات اپنی جگہ پر, نشہ بھی ہوتا ہے, میں توبہ کر لوں گا, توبہ کر لوں گا, لیکن مجھے ابھی میرے دوست نے آپ کی ایک ویڈیو بتائی جس میں آپ کسی ملعون کو, گستاخ رسول کو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ آگ میں کودنے کا وقت آیا ہے. مجھے پتا نہیں ہوتا کیا ہے, لیکن میرا دل بے قرار تھا, میں آپ سے ملنا چاہتا تھا, اور آپ سے مل کر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, مولانا آپ نہیں جائیں گے, میں پہلے جاؤں گا, میں پہلے جاؤں گا. حلیہ دیکھو, کیفیت دیکھو, کس انداز میں رہتے ہو. میری آنکھیں بھیگ گئیں. پھر میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے یہ عرض کیا تھا, آقا آپ کی یہ غلام گنہگار تو ہو گئے ہیں, غدار نہیں ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے نام پر یہ نہیں کہ صرف نمازی آگے بڑھیں گے, صرف حج کرنے والے حاجی ہی آگے بڑھیں گے, یہ نہیں ہے کہ پرہیزگار ہی آئیں گے. میں نے اب محسوس کیا ہے ہماری قوم کے وہ بچے جو مسجد نہیں آئے یا پھر غلط راستے پر بھی تھے, لیکن جب ہمارے کرنٹ کے تار کو کسی نے چھیڑا ہے تو ان نوجوانوں میں بھی بے قراری دیکھنے کو ملی ہے, یہ بے چینی دیکھنے کو ملی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا بچہ حالات سے اور نفس کی وجہ سے بہک تو گیا ہے, لیکن ابھی میرے آقا کے قدموں کو چھوڑا نہیں ہے, چھوڑا نہیں ہے. اسی لیے دنیا والوں سنبھل جاؤ, یہ نبی پاک کے غلام ابھی بیدار بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں, زندہ بھی ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بیداری ہے تمہاری, اس کو قائم رکھو. اور اس لیے بھی میں نے ابھی ایک واقعہ صحابی رسول حضرت صہیب کا بتایا. کیوں ہم اتنی محبت کرتے میرے آقا سے؟ اس لیے کہ پوری اس بھری کائنات میں ہم نکموں اور غریبوں کو کسی کا خیال ہے, ہمارا اگر کوئی خیال کرتا ہے تو کوئی یہ ذات نہیں, وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے. تمہیں پتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے, امتیوں سنو, اے جوان بچوں سنو, میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے پاؤں میں کانٹا آتے ہیں, اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے,
کون ہے یہ درد کا احساس کرنے والا؟ ہمارے بچے بلک بلک کر کے مر گئے، کہاں ہے وہ سارے بڑے لیڈر؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں آج بے آبرو ہوتی چلی گئی، کہاں ہے ہمارے وہ لیڈر جو ہاتھ رکھنے کو بھی تیار نہیں؟ آج ہماری ہمارے ان زخموں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس لیے اے نوجوانوں، میں تم سے بار بار یہ کہتا ہوں، یہاں آسرا اور سہارا کوئی نہیں ہے۔ جس کو تم مسیحا سمجھتے ہو، یہ وہی ظالم ہے جو شہد دکھائے اور زہر پلائے، شہد دکھائے اور زہر پلائے۔ حقیقت میں اگر تمہارا کوئی آسرا ہے، کوئی سہارا ہے، تو وہی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس رسول کی ذات یہ ہے کہ ایک ہرن اپنے بچوں سے دور ایک بدو کے ہرن کو پھانس لیا تھا۔ میرے آقا کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے، ہرن نے اپنی زبان میں میرے آقا سے فریاد کی کہ آقا اس سے مجھے چھٹکارا دلا دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا نے اس دیہاتی سے کہا یہ ہرن رو رہی ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے، چھوڑ دے اسے، واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا کیا پھنسا ہوا شکار واپس آ سکتا ہے چھوڑنے کے بعد؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا دھوکہ تو دے سکتی ہے مگر یہ جانور اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر یہ نہ آئے تو میں ضمانت دیتا ہوں اپنی ذات کی، تو مجھے لے لے۔ اس دیہاتی نے چھوڑ دیا اور وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ بھی پلائی اور بچوں سمیت واپس آئی اور کہا مجھے اس دیہاتی کے حوالے کر دے، گرفتار کر لے ابھی۔ لیکن اس دیہاتی نے دیکھا اس فرما برداری کو اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانور جب آپ کی اتنی وفاداری کرتے ہیں تو میں انسان ہوں، میرے اوپر زیادہ حق ہے کہ آپ کی وفاداری کروں، سبحان اللہ، آپ کی پیروی کروں، آپ کی فرما برداری کروں۔ یہ میں نے اس لیے تمہارے سامنے ذکر کیا۔ اور ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، حضور منبر پر کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ کہتے ہیں اچانک بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ایسی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ میرے آقا اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہوتے، لیکن جب منبر بن گیا تو اس عصا کو، اس لکڑی کو میرے آقا نے مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا۔ حدیث میں موجود ہے وہ عصا، لکڑی کا عصا رونے لگ گیا اور اس کے رونے کی آواز مسجد نبوی میں گونج رہی تھی۔ میرے آقا منبر چھوڑ کر خطبے کے دوران اتر آئے اور چلتے ہوئے گئے اور جا کر اس لکڑی کے عصا کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور پھر واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں اس لکڑی کو جب تک میں اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا یہ دوسری لکڑیوں پر فخر کرتی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ میرے جدائی کے غم میں رونے لگ گئی۔ یہ عصا جب رونے لگا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں منبر چھوڑ کر اتر آیا اور اس کو اٹھا کر میں نے سینے سے لگا لیا، چپ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اے عزیز بچوں، ایک ہرن یاد کرے میرے آقا کو، اس کی مدد کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک لکڑی بے قابو ہو کر رونے لگ جائے، میرے آقا منبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں۔ تم تو امتی ہو، تم میرے آقا کے امتی ہو، اگر فریاد کرتے آج تو یہ بات دور نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ادھر اگر ظالم تمہاری گردنوں پر تلوار رکھے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، تلوار بعد میں چلے گی، مصطفیٰ کا چہرہ پہلے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کی زیارت ہوگی، وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے، بے شک، وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ محبت ہو، یہی وہ آسرا ہے جسے یہ فقیر لے کر پورے ہندوستان میں گھوم بھی رہا ہے۔ میں تنہا چلتا ہوں، میں نے ان لوگوں سے بھی کہا تھا تم بھوک بھوک کر کے میرے آقا کو 10-10 12-12 باڈی گارڈ کے بیچ میں رہتے ہو، تمہارا حال تو یہ ہے شیطانوں، تمہیں ٹٹی کرنے کے لیے بھی باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں یہ حقیقت بات ہے، بغیر ان کے تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور بات کرتے ہو دلی کی جامع مسجد میں آئیں گے، بات کرتے ہو فلاں جگہ آ کر کے مولاناؤں سے بات کریں گے، تم اپنے کوفے میں بیٹھے رہو، یہی خیر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب تک تمہارے ناجائز آقا ہیں تب تک تمہاری خیر ہے، اور تختہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سختی کے ساتھ پورے ان تمام تختوں پر قابض رہوں گا تو ذرا فرعون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، ذرا نمرود کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، اور شداد ہارون قارون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، تم ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے۔ وہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے،
पूरी दुनिया पर राज करने वाले थे और उम्र भी उनको अल्लाह ने 500 साल की दी थी और 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था नमरूद, फिरौन। लेकिन देखा रब्बे जुल जलाल जब इंतकाम लेता है, नमरूद को मच्छर से हिलाक किया, फिरौन को पानी से गर्क कर दिया, अब्रहा जो काबा ढाने आया था चिड़ियों से हिलाक कर दिया गया, और ऐसी ताकतें हवाएं चलाकर मौला ने गर्काब कर दिया। और इनको तो इतना भी नहीं है, न तुम्हारे पास कारून की दौलत है, न फिरौन का तख्ता है, न शद्दाद की जन्नत है, न तुम्हारे पास हामान जैसी ताकत है, कुछ न होकर ज्यादा मत इतराना। रब तबारक व तआला फिर अगर एक हल्का मच्छर भी भेजे तुम उसकी ताब न ला सकोगे, तुम उसकी ताब न ला सकोगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात के इंतजार में हैं। मौला कदीर व जब्बार कुरान में फरमाता है, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे ज्यादा हकम नहीं है, सबसे बड़ा हकम नहीं है, वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार, अगर जालिमों को अल्लाह मोहलत देता है, टाइम देता है, छूट देता है, तो क्यों? कुरान कहता है इसलिए थोड़े दिन और ये कर ले, फिर मौला ताला उस दिन दिखाएगा जब सबकी आंखें देखेंगी और ये ऐसे गिरफ्तार हो सकते हैं। जालिमों की बात कर रहा हूं, जिसने एक हल्का जुल्म भी किया, मौला उसके जुल्म का बदला उसे दुनिया में भी दिखाएगा, आखिरत में भी। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, निराशा होने की, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा दिन कल फल फूल रहा था, मेरा दीन आज भी फल फूल रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी बात याद रखो मेरे नबी के पाक की जात पर भी जब जब छेड़ा गया हमारे इश्क में इजाफा हुआ। बेशक जो तुम पाबंदियां लगा कर देखना चाहते हो कर लो, इसलिए कि मुजद्दिद अल-फसानी का नाम सुना है? अकबर के दौर में, अकबर तो बड़ा डिक्टेटर था और अखंड भारत का हाकिम, इलेक्शन से आया हुआ भी नहीं, उसका खुद का सिलेक्शन था। और बादशाह कैसा होता है, पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं, किसी के मशवरे की भी, जो मन में आया सब कर लिया। उस जमाने में अकबर ने कहा था अब इस इस्लाम को आए हुए 1000 साल हो गए, अब नया दीन आना चाहिए। लोग मुझे आज बताओ, आज हालात खराब हैं या उस वक्त हालात ज्यादा खराब थे? उस वक्त वो तो डिक्टेटर था, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों को एहतजाज करने का हक नहीं था, बादशाह के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। इतने बुरे हालात में भी वक्त का मुजद्दिद अहमद फारूकी सरहिंदी आवाज उठाता और कहता है, ए अकबर तेरा दीन नहीं चलेगा, जो दीन चलेगा वो मेरे मुस्तफा का ही होगा। इस्लाम के नाम पर कोई दूसरी तब्दीली नहीं तस्लीम की जाएगी। इस पादाश में मुजद्दिद साहब को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया, ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया। 8 साल के बाद जब मुजद्दिद अल-फसानी को छोड़ने, रिहा करने की बात आई तो जेल में जाकर देखते हैं, सुनो एक आशिक रसूल की जिंदगी क्या होती है, तुम कहां बंद बांधोगे। मुजद्दिद साहब को 8 साल जेल में रखा गया, लेकिन 8 साल के बाद जब जेल के अंदर जाकर देखते हैं, जेल में जो कैदी थे 700 मुजरिमों को मुजद्दिद साहब ने आलिम दीन बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेल में तफसीर कुरान, हदीस रसूल का जिक्र, मेरे आका का इश्क। इसलिए कहते हैं दीवाना जहां होता है वहीं पर वो अपना शहर आबाद करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू ऐसी है कि वो बाजार में हो तो भी महकता है, मस्जिद में हो तो भी चमकता है, वो चाहे कब्रिस्तान में सोया हो तब भी लोगों के दिलों पे राज करता है। आज देखो बहुत सारे आए तख्त पर बैठे हुए, उनके नाम सबको याद नहीं, लेकिन 800 साल हो गए हिंदुस्तान की तारीख में अजमेर में सोया हुआ मर्द कलंदर आज हर मुसलमान के दिल पर राज करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुकूमत है जो सिर्फ वोट से नहीं ली जाती, ये इश्क मुस्तफा की बदौलत दी जाती है। जो नबी का हो गया कायनात पूरी उसकी तरफ फेर दी जाती है। आज मेरे अजीजों, मुझे भी अगर आप सुनने आए हैं या मुझे ये मिंबर पर खड़ा किए हैं तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का बड़ा नेता है, बल्कि ये रात के इतने पहर गुजर जाने के बाद इज्जतों के साथ अगर मुझे आप देखते हैं तो सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पहुंचता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल करना।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ। मदीने तैयबा में मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे सहाबा को दर्स दे रहे थे। रास्ते से गुजरने वाला एक नौजवान, एक नजर मेरे आका पर पड़ी। यहूदी घर से ताल्लुक था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लेकिन नौजवान दरवाजे से खड़े होकर देखता रहा और मेरे आका की मनमोहनी सूरत, वो जो दिलों को लुभा जाए, देख करके ऐसा दीवाना हुआ कि खड़ा ही रह गया और हुजूर की मीठी बातें सुनते सुनते वहीं खड़ा रह गया। फिर घर चला गया। शाम को बेकरारी बढ़ी कि उन अल्फाज में कितनी मिठास है। एक बात याद रखना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखता है या हुजूर की तरफ आता है, ये वही दिल आएंगे जिन दिलों को अल्लाह पाक करता है। जिन दिलों में कुत्ते पहले से भरे हुए हों, उन्हें मेरे नबी का चेहरा क्या समझ में आए। आपको वो हदीस मालूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर आए, कहा आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं। हुजूर ने फरमाया सच कहा अबू बकर। अबू जहल आया थोड़ी देर बाद, कहा मोहम्मद तुम्हारे से ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका ने फरमाया तू भी सच कहता है, ये कैसे हो सकता है। बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आईना हूं, हर कोई अपनी सूरत देखता है और अपनी बयान करता है। सुभान अल्लाह। अबू बकर आए, अपना चेहरा इस आईने में अच्छा देखा, तारीफ की, और ये बदबख्त आया, अपना चेहरा देखा, अपनी मजम्मत किया। तो जितने पाखंडी भौंक रहे हैं, सुन लो तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है। जो नबी पाक की शान में भौंकता है वो हलाली नहीं होता, हलाली नहीं होता। वो अपना नस्ब सबको बता रहे हैं, देख लो सुन लो हम हरामी। इस बात की हमें फिक्र नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, एक नौजवान हुजूर को देखा, बेकार हुआ, घर गया। दूसरे दिन उसी टाइम पर फिर मस्जिद में आया। मस्जिद के दरवाजे पर दूर से ही मेरे आका की बातें सुनता रहा, खड़ा होकर के हुजूर को देखता रहा, अंदर आने की हिम्मत नहीं। फिर गया। 2-3 दिन के बाद लोगों ने शिकायत कर दी उसके बाप से। यहूदी था और बड़ा पक्का मजहबी। लोगों ने जाकर कहा है फला तुझे पता है तेरा बेटा तो मोहम्मद की बातें सुनने के लिए मस्जिद पे खड़ा रह जाता है, शाम तक वहीं रह जाता है। बाप को जब ये खबर हुई तो बेटे को बुलाया, बहुत मारा, कहा तू वहां क्यों जाता है, वहां हरगिज मत जा, उनका जादू चलता है। इनको आज तक यही लगता है, आज तक यही लगता है जादू चलता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे अजीजों, हाँ जो कुछ भी चलता है वो मेरे मुस्तफा का हुस्न चलता है। हाँ तुम करके देख लो जितने जादू करना है। आप क्या समझ के हमारे साथ ये जादू का खेल नहीं खेलते, सब खेलते हैं। हमें पता है कितने सिफली, कितने जादू, कितने पाखंडी, कितने ढकोसले, लेकिन हमारा यकीन ये है जिसके साथ मोहम्मद की जात है, जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत है, तुम्हारी सारी चीजें हम फूंकों में उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। उस नौजवान को बाप ने बहुत मारा, फिर उसके बाद पाबंद कर दिया कि वापस जाएगा नहीं। चंद दिनों पाबंदी किया, बेकरारी ऐसी है, मैं कह रहा हूं ना, बार बार दीवानों को जब छेड़ा जाता है मोहब्बत बढ़ती जाती। जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया और फिर वापस आया। 8 दिन के बाद फिर वही खड़ा रह गया। बाप को जाकर किसी और जासूस ने खबर दी कि आज तुम्हारा बेटा फिर वहां मिला है। बाप ने जंजीरों में बांध दिया, हाथों में भी और पैरों में भी बेड़ियां बांधकर घर में कैद कर दिया। आज के बाद तो घर से भी नहीं निकलेगा। लोगों ये भी करके देख लो, जंजीरें बांध करके घर के अंदर कैद किया। हुआ क्या, यह नौजवान बच्चा बीमार पड़ गया, बीमार हो गया। उसकी बीमारी पर भी माँ बाप को तरस नहीं आया। बीमार होते होते महीना गुजर गया। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि जिस्म पीला पड़ने लग गया। अब माँ बाप को डर लगने लगा कि ये 20-25 साल का जवान, अगर हम इसे इसी कैद तन्हाई में मार डालेंगे तो अच्छा नहीं होगा, अकलौता बेटा है। जंजीरें खोल दी। अब इलाज कराने पर आ गए। हकीमों को बुलाया, तबीबों को बुलाया। सारे हकीम आए, तबीब आए और दवा करते करते आजिज आ गए और कहा इसका मर्ज ही कुछ और है, हमारी पकड़ में नहीं आता, हमारी पकड़ में ये बीमारी नहीं आती, इसका मर्ज ही कुछ और है। वो मर्ज इन्हें क्या पता चलेगा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, वो दवा का नाज क्यों उठाएगा जिसको दर्द में भी मजा आता हो। हकीमों ने, तबीबों ने कहा ये लाइलाज है,
چند دنوں کے بعد پھر علاج کے لیے ایک بڑے حکیم کو بلایا گیا. اس نے کہا تمہارا بیٹا 1 دن یا 2 دن کا مہمان ہے, مر جائے گا. یہ تمہارا لڑکا اب لا علاج ہو چکا ہے, اسے جو کھانا ہے کھلا دو, جو پینا ہے پلا دو, اب یہ زیادہ دن تک نہیں ٹھہر سکتا. یہ کہہ کر حکیم رخصت ہوا. اب ماں کا کلیجہ دہل گیا, میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا جا رہا ہے. باپ کو بھی اب تھوڑا ترس آیا اور آئے بیٹے سے کہا بیٹا ہمارے ساتھ ہم سے زیادتی ہو گئی تیرے معاملے میں, ہمیں معاف کر دے, چھوڑ دے پرانی باتیں, سب اچھے سے جیتے ہیں. اب بتا تو کیا کھانا چاہتا ہے, کیا پینا چاہتا ہے, تیرا علاج کر کر کے تھک گئے. وہ نوجوان کہتا ابا جان اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتے ہو تو ایک بار محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لایا ہوا نہیں ہے, ایمان لایا ہوا نہیں ہے. ماں باپ سے کہتا ہے ایک بار محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں, اگر مجھے دیکھنے کی اجازت مل جائے تو پھر میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا. ماں کا کلیجہ پسیج گیا. کہا اس درد کے عالم میں, اس بیماری کے عالم میں بھی میرا بچہ اگر کسی کو پوچھ رہا ہے تو آمینہ کے لال کو پوچھ رہا ہے. شوہر سے کہا جاؤ ایک بار ان کو خبر کر دو ہمارے گھر میں آگ لگی ہے, ہمارا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے, ہمیں اس طرح داغ مفارقت دے جا رہا ہے, ایک بار آپ اپنا چہرہ دکھا دیجئے. باپ آیا یہودی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی رکھتا تھا, نفرت بھی, دوری بھی رکھتا. مسجد میں آنا پڑا, میرے آقا صحابہ کے ساتھ بیٹھے, یہ صبح کا وقت ہے, فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. وہ آیا اور آ کر کہنے لگا میرا بیٹا فلاں فلاں اور ایسا آپ کی دیوانگی میں مبتلا ہے کہ ہم نے اسے گھر میں قید تنہائی میں رکھا تو بیمار ہو گیا, اب مرنے کے قریب آیا, ہم اسے پوچھتے ہیں کچھ چاہیے تو بس وہ چاہتا ہے کہ ایک بار آپ کو دیکھ لیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اسی انتظار میں تو میں بھی بیٹھا تھا, اسی انتظار میں تو میں بھی تھا. چلو اے میرے صحابہ, ہمارے ایک عاشق نے ہمیں یاد کیا ہے, وہ لمحہ کیسا ہوگا جب مدینے کا تاجدار اپنے عاشقوں کا دل رکھنے کے لیے اپنے گھر آتا ہو. اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرے آقا آئے, تشریف لائے, گھر کے اندر جیسے آتے ہیں وہ بستر پر پڑا ہوا نوجوان جسم پیلا پڑ چکا ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کی ہچکیاں دے رہا ہے. جیسے ہی میرے آقا گھر میں قدم رکھتے ہیں, بستر کے قریب جاتے ہیں, دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا, جسم میں توانائی آ گئی, جسم کے اندر حرارت اور گرمی پیدا ہو گئی اور اپنے بستر پر طاقت دے کر کے اٹھنے لگا. میرے آقا نے اپنا ہاتھ سرانے کے پاس رکھ کر اور سہارا دے کر اٹھایا, اور جب وہ اٹھا تو چہرہ سامنے چہرے سے مل گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کا بہانہ مل گیا اور جنت میں جانے کا بہانہ ٹھکانہ مل گیا. اب اس نوجوان سے میرے آقا نے صرف اتنا کہا, پڑھو اب کس بات کا انتظار کرتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نوجوان نے کہا بس آپ کو دیکھ کر ہی پڑھنا چاہتا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دست بستہ جس طرح سے بھی اپنی کیفیت تھی, کلمہ طیبہ بڑا مشرفہ اسلام ہوا. میرے آقا ابھی گھر سے رخصت بھی نہیں ہوئے تھے کہ جسم سے روح نکل گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے روح جسم سے نکل گئی. میں یہ بات کہتا ہوں, کان کھول کر سن لو اے میرے بچوں, ان کا مقام کیا تھا, پوری زندگی ان کی کیسی گزری. وہ صحابیت کا مقام پا گئے. فجر کے بعد وقت میں بتا رہا ہوں, میرے آقا گئے, ایمان لائے, ظہر کا ٹائم بھی نہیں آیا, پوری ایمانی زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملا, زکات دینے کا بھی وقت نہیں ملا, حج کرنے کا بھی موقع نہیں ملا, تسبیح پڑھنے کا بھی موقع نہ ملا. بس ادھر ایمان لائے اور ادھر رخصت ہو گئے. یہ اتنے چند لمحات میں اس نوجوان کی زندگی, وقت کا غوث ابدال اقطاب بھی ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ صحابی کے مقام کو کوئی غوث بھی نہیں پہنچتا. اس لیے کہ اس صحابی کو ان چند لمحوں میں اگر کوئی چیز اوج ثریا پر پہنچاتی ہے تو نمازیں, تسبیح, ذکر و اذکار نہیں, بلکہ چہرے رسول کو ایک بار دیکھنا انہیں آسمان کی بلندی پر پہنچاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے عزیزوں، یہ بات اب توجہ سے سنو. ایک نوجوان کو چند لمحوں کے لیے اگر میرے مصطفیٰ کا دیدار مل جائے، وہ پورے زمانے کے غوث، ابدال، اقطاب، نجبہ، شرفا سے بھی بڑھ جاتا ہے، بہت بلند مقام پا جاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سنا ہے آپ نے؟ آپ سے پوچھا گیا تھا صحابہ کا مقام بڑا ہے یا غوث کا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ جو رسول اللہ کے صحابی جہاد میں جاتے، جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے، ان گھوڑوں کی ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، اس دھول تک بھی کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ صحابی کو جو مقام ملا ہے وہ دیدار رسول کی وجہ سے ملا. اسی لیے اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا. اس بات کو یاد رکھو میرے عزیزوں. میں اسی بات کو گنگناتا ہوں، میرا تو سب، میری بہار آپ ہی سے تو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. واہ واہ واہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، آپ سے ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، بے شک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. واہ واہ. چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب واہ تک کہ واہ. مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اے نوجوانوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب سبحان میں آپ کو میرا آخری میسج دے جاتا ہوں. جب حضور کے دیدار میں اتنی بڑی تاثیر ہے کہ مقامات کو آن کے آن میں بہت بلندی تک لے جا سکتی ہے. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس کائنات میں، اس بھری دنیا میں اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو کیا ہمیں یہ تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی آمنہ کے لال کو دیکھیں گے؟ انشاءاللہ ضرور. کیا یہ تمنا ہر مومن کی نہیں ہونی چاہیے؟ ہونا چاہیے. میرے عزیزو، اگر سچے دل سے تمہاری تمنا ہے تو کیوں بارگاہ مصطفیٰ میں یہ نہیں کہتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں، تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. واہ واہ. اور جس دن تم یہ تیاری کر لے جاؤ کہ میرے آقا آنے والے ہیں، سچ کہتا ہوں تمہاری آنکھیں بے حیائی سے بچ جائیں گی. واہ. رات کی تنہائی میں جو گندی تصویریں یا گندی فلمیں تمہارا ایمان تباہ کر رہی ہیں، آج صرف اس تصور سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. میں اپنی آنکھوں کو اگر آج سے بچا کر رکھوں گا تو صرف اس لیے کہ مجھے مکینے گنبد خضرا کو دیکھنا ہے، میرے آقا کا دیدار کرنا ہے. کیوں نہ کر سکتے ہو؟ کیا یہ محال بات ہے؟ یہ ناممکن بات ہے؟ مفتی اعظم ہند دعا کرتے تھے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کوٹا کی غیور نوجوانوں، اے یہاں پر رہنے والے سنی صحیح العقیدہ نوجوانوں، آج کے دن سے یہ طے کر لو، یہ ساری عیاشیاں جو میرے مصطفیٰ سے مجھے دور کرتی ہیں، یہ وہ دنیاوی لطف انگیزیاں جو مجھے میرے نبی کی محبت سے دور کرتی ہے، میں سب کو ٹکرا دوں گا. آپ کو جنگ بدر کا وہ ایک بچے کا واقعہ بتا دوں. حضرت معاذ 13 سال کی عمر ہے، جس نے ابو جہل کو کاٹ کر رکھ دیا تھا. ابو جہل کو مارنے والوں کی تاریخ یاد رکھنا، نہ بہت بڑے بڑے پہلوان نہیں، 2 چھوٹے بچوں نے مارا تھا. اللہ کی مصلحت، اس معاذ کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار چلا دی، کندھا کٹ گیا اور بغل سے چمڑی لٹک رہی تھی. پورا ہاتھ نہیں، بغل سے چمڑی لٹک رہی ہے. لیکن اس 13 سالہ بچے کی ایمانی قوت کو تو دیکھو، وہ اس میدان میں اپنے ہاتھ میں دوسرے تلوار لے کر پھر میدان میں آ گیا. اور جب بار بار یہ ہاتھ لٹک رہا تھا تو اس ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کر کے کھینچ کے نکال دیا اور کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو مجھے میرے رب کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کرتا ہو، اللہ اکبر. جو میرے مصطفیٰ کی وفاداری میں خلل پیدا کرتا، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں. اے نوجوانوں، کیا تم آج یہ عہد نہیں کر سکتے
کہ مجھے ان گانوں کی ضرورت نہیں جو میرے مصطفیٰ سے مجھے دور کرتے ہو. مجھے آج ان عیاشیوں کی ضرورت نہیں جو مجھے میرے نبی کے قدموں سے دور کرتے ہو. کہ میں تو آج سے یہ عہد کر کے جاؤں گا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ہمارا دن, ہماری شب, ہماری رات, ہماری شامیں اس طرح سے گزرے آج سے. اس لیے میں کہتا ہوں ساری برائیاں, ساری عیاشیاں اس تصور کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں آج یا کل ہمیں بھی مرنا ہے. تم بھی مرو گے, ہم بھی مریں گے, جائیں گے قبرستان میں. ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں, کل بھی موت آ سکتی ہے, پرسوں بھی. بلکہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کی شام ہم کو دیکھنا نصیب ہوگی. ملک الموت ہمیشہ ہمارے پیچھے ہے, کسی بھی وقت روح نکل جائے گی. دنیا میں حاصل کیا کیا؟ دنیا میں جوانی اللہ نے دی, طاقت دی, مال دیا, کیا حاصل کیا؟ کچھ حاصل ہوا؟ اور جانے کے وقت اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں, تم مایوس جاؤ گے, تمہارے چہروں پر, لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہوگی. اس لیے جب تک جوانی ہے اس تمنا کے ساتھ جیو کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. حضور کو دیکھنے کی تمنا لے کر جیو, انشاءاللہ ہر بے حیائی سے پاک رہو گے. اس لیے کہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اس حسن کو ایک بار جو دیکھ لیتا ہے دنیا کا سارا حسن اس کی آنکھوں میں پھیکا ہوتا ہے. بے شک سارا حسن ہیچ ہے. پھر کوئی مجنون لیلا کے پیچھے نہیں بھاگے گا, کوئی محبوب محبوبہ کے چکر میں نہیں پڑے گا. جس نے میرے آقا کے حسن کو دیکھا تو پھر وہ گنگنائے گا, مکھ چند بدر شاشانیے, واہ واہ چمکے لٹھ نورانیے, کالی زلف آنکھ مستانیے, مخمور اکھیں مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں, جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتے مہر علی کتے تیری ثنا, گستاخ اٹھے کتھی جا رہی. اس حسن کو اگر بریلی کے امام سے سننا ہے تو سنو, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ, زندہ میری تقریر ختم, اور میں سمجھتا ہوں میری تقریر کے بعد یہاں بیٹھا ہوا ہر بچہ اور ہر جوان اپنے دل میں اگر اتنا محسوس کر لیتا ہے تو ہمارا جلسہ کامیاب ہے. اتنی بات محسوس کر لے کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئی تو ہاتھ نہیں, پیر نہیں, اس نام مصطفیٰ پر اپنی گردن دینے کو بھی تیار ہے. انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, تمہارے لبیک یا ان جذبوں کو رسول اللہ اللہ. سلامت رکھے, آمین. تمہاری اس ایمانی قوت کو اللہ سلامت رکھے. آمین. اور اس بات پر میں خاتمہ کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں. اٹھو نوجوانوں قوت عشق سے, ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو.